فرمایا کہ جب تم لوگ مصر سے نکلے ہو تو تم نے مصر والوں سے کچھ زیورات، کچھ چیزیں جو تھیں وہ بطور استعارہ، بطور امانت لی تھیں، اور لازمی بات ہے کہ ان کو ہر حال میں واپس کریں، چونکہ تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ وَلَسْنَا بِرَادِّينَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ وَلَا مُمْسِكِيهِ لِأَنفُسِنَا فَعَفَرَ حَفِيرًا وَأَمَرَ كُلَّ قَوْمٍ عِندَهُم مِّن ذَلِكَ مِن مَتَاعٍ أَوْ هِدْيَةٍ أَن يَقْذَفُوهُ فِي ذَلِكَ الْحَفِيرِ۔ تو آپ نے حکم دیا کہ چلو ان کو واپس کرنا نہیں چاہتے ہو تو ایک گڑھا کھود لیں، اسی کے اندر ڈال دیں، اور سب نے اسی میں ڈالا۔ تو پھر اس کے بعد اوقد علیہ النار، آپ نے آگ جلائی ہے، اس کو جلا دیا۔ فقال لا يكون لنا ولا لهم، اب یہ مال نہ ہمارے لیے ہے نہ ان کے لیے ہے۔ وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني اسرائيل، سامری جو تھا وہ گائے کی عبادت کرنے والا تھا، بنی اسرائیل کا ہمسایہ تھا۔ وَلَمْ يَكُن مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنو اسرائیل میں نہیں تھا۔ فَاحْتَمَلَ مَعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ فَاحْتَمَلَ مَعَ مُوسَىٰ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ احْتَمَلُوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ فَقَضَىٰ لَهُ أَن رَأَىٰ أَصْلًا فَقَبَضَ مِنْهُ قَبْضَةً، اس نے دیکھا کہ پاؤں کے نیچے سے چیز جو ہے وہ سرسبز اور تازہ ہو جاتی ہے، تو اس نے مٹی اٹھا لی۔ فَمَرَّ بِهَارُونَ وَقَالَ لَهُ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ یا سامری الا تلقى ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه احد طول ذلك، اس نے وہ ہاتھ میں جو مٹی تھی وہ چھپا رکھی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مٹھی کھول کے پھینکو۔ فقال هذه قبضة من نصر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعوا الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ جو اللہ کا فرشتہ آیا تھا جس نے آپ کو دریا سے گزارا ہے، تو اس کی سواری کے پاؤں سے میں نے یہ مٹی اٹھائی تھی، میں ایسے نہیں پھینکوں گا، ہاں ایک شرط پہ میں پھینکوں گا کہ آپ دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ میری وہ دعا جو ہے وہ قبول کر لیں۔ فَأَلْقَاهَا، اس نے پھینکا۔ دعا له ہارون فقال اريد ان يكون عجلا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچڑا بن جائے۔ فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، اب اس گڑھے کے اندر جو جو چیزیں جلائی گئی تھیں وہ سب کٹھی ہو گئیں۔ فصار عجلا، بچڑا بن گیا۔ اجوف ليس فيه روح ولا خوار، وہ بچڑا تو تھا یعنی خالی، لیکن اس میں کوئی آواز یا کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ قال ابن عباس لا والله ما كان له صوت قط انما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس بچڑے میں کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات کرتا تھا نہیں، بلکہ جب ہوا چلتی نا تو جب وہ پیچھے سے ہوا داخل ہوتی اور منہ سے نکلتی وہ ایک آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْتُ مِنْ ذَلِكَ فَفَرَّقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِرْقًا، بنو اسرائیل کے کئی فرقے بن گئے۔ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ يَا سَامِرِي مَا هَذَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، ایک جماعت نے پوچھا کہ سامری یہ کیا ہے، یہ کیا بچڑا بن گیا، کیسے بن گیا، کیا چیز ہے، تم جانتے ہو۔ فقال هذا ربكم ولكن موسیٰ ضل الطریق، وہ کہنے لگا یہی تمہارا رب تو یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو راستہ بھول گئے۔ فقالت فرقة یا سامری ما هذا لا تكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسیٰ، ایک جماعت نے کہا تم ایسی باتیں جھوٹی نہ کرو جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں۔ فإن كان ربنا لم نكن زيناه وجدنا فيه حين رأينا، اگر واقعی یہ خدا ہے تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ وقالت فرقة هذا من عمل الشیطان، ایک جماعت نے کہا کہ نہیں یہ شیطانی عمل ہے، اس میں یہ کوئی ہمارا خدا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ رَبِّنَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُصَدِّقُ، کہ ہم اس کو نہ ایمان لاتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ وَأَشْرَبَ فِرْقَةٌ فِي قُلُوبِهِمُ الصِّدْقَ بِمَا قَالَ السَّامِرِيُّ فِي الْإِجْلِ، اور ایک جماعت جو تھی وہ سامری کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ یہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔
تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں. جیسے اب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بھی ماننے والے مل گئے. حضور کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب نے دعویٰ کیا، اس کے بھی ماننے والے مل گئے. اسود انسی نے دعویٰ کیا، اس کو بھی ماننے والے مل گئے. آج کل سنا ہے کہ ایک اور جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے، تو ہر جھوٹے کو بھی اب ماننے والے لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. فقال لهم هارون يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتئوا امری. حضرت ہارون نے فرمایا کہ قوم تمہاری آزمائش ہو گئی، امتحان ہو گیا ہے، تم چھوڑو، رب رحمان وہی ہے جو ہمارا رب ہے، تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو. قالوا فما بال موسیٰ وعدنا 30 یوما ثم اخلفنا. تو کہنے لگے بھائی یہ کیسے بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہم سے کہا تھا کہ 30 دن کے بعد میں واپس آؤں گا، تو اب تو 30 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. وقال صفام اخطا ربہ یطلبہ یتبعہ. کہنے لگے ہاں وہ خدا کو ڈھونڈنے گیا تھا نا، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا اور خدا نہیں مل رہا اس کو. فلما کلم اللہ موسیٰ وقال له ما قال اخبرہ بما لقی قومہ من بعدہ. اب میقات پہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تورات بھی عطا فرمائی، اور آپ کو یہ بھی خبر دی کہ تمہارے بعد تمہاری قوم نے کیا کیا ہے کہ بچڑے کو خدا بنا لیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسف. اب غصے سے بھرے ہوئے لوٹے آپ. فقال لهم ما سمعتم في القرآن وأخذ براس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنه أزر أخاه بأزره واستغفر له. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا تھا کہ تم ایک بچڑے کے پیچھے لگ گئے ہو اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور کھینچا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بال پکڑے اور آپ کی داڑھی مبارک بھی پکڑی، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ بھائی میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، میرا تو کوئی گناہ نہیں، قوم نے میری بات مانی ہی نہیں. غصے میں آگے وہ جلوات ہیں جس میں تورات لکھی وہ بھی آپ نے نیچے ڈالے. اس کے بعد پھر آپ نے عذر کیا اور اللہ سے معافی مانگی. وانصرف الی السامری فقال له ما حملك على ما صنعت. اب آپ سامری کے پاس آئے، فرمایا بدبخت تم نے یہ کیا کیا ہے، کس چیز نے تمہیں انگیخت کیا ہے. قال قبضت قبضة من نصر الرسول فتنظرها وأمت علیکم. کہنے لگا میں نے اس فرشتے کے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی، اس کی سواری کی مٹی، اور میں سمجھ گیا کہ اس کی مٹی کے اندر زندہ کرنے کی طاقت ہے، تم نہیں سمجھ سکے. فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننصفنه في اليم نسفا. آپ نے فرمایا اچھا تم نے ایسا کیا ہے نا، تو جاؤ ساری زندگی تم یہی کہتے پھرو گے لا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. اور دیکھو جس کو تم نے خدا بنایا ہے نا اس کا انجام بھی دیکھ لو. آپ نے اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ جو تھی وہ دریا میں ڈال دی. وَلَوْ كَانَ إِلَٰهًا لَمْ يَخْلَصْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَاسْتَيْقَنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِالْفِتْنَةِ. اگر یہ الہ ہوتا یہ جل جاتا، ریک میں یہ راکھ بن جاتا. اب بنو اسرائیل کو بھی خیال آیا کہ ہم تو دھوکے میں پڑے تھے. وَاقْتَبَتَ الَّذِينَ كَانَ رَأْيُهُمْ فِيهِ مِثْلَ رَأْيِ ہارون. ہاں جو لوگ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ٹھیک تھے. فقالوا لجماعتهم يا موسى صل لنا ربك ان يفتح لنا باب توبة نصنعها. کہنے لگے اب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں تاکہ ہم توبہ کریں اور شرک سے بچ جائیں. فاختار موسیٰ من قومه 70 رجلا لذلك لا يعلو الخير. خیال بنی اسرائیل ولم یشرک فی العجل. ان کو 70 آدمیوں کو آپ نے ساتھ لیا. فانطلق بهم يسأل لهم التوبة ورجفت بهم الأرض. آپ لے کے چلے کہ تاکہ توبہ کا اللہ سے سوال کریں، لیکن زمین میں زلزلہ آیا. فاستحیا نبی اللہ من قومی ونفرین فعل بهم ما فعل. تو اب جب زلزلہ آیا تو خطرہ ہوا کہ یہ سارے مر جائیں گے. فقال رب لو شئت اہلکتهم من قبل
وَإِيَّاي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، یا اللہ اگر پہلے کیونکہ میں لے کے چلا ہوں اور یہ مر گئے تو میرے اوپر سارا الزام آئے گا۔ وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ اللَّهُ اطَّلَعَ مِنْهُ عَلَىٰ مَا أَشْرَبَ قَلْبُهُ مِنْ حُبِّ الْأَجْرِ وَإِيمَانِهِ بِهِ فَلِذَٰلِكَ نَجَّتْ بِهِمُ اللَّطْفَ وَقَالَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بہت بڑی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقل إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هل أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك المرحومة۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی قوم کی توبہ کا سوال کیا تھا اور آپ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ایسی امت کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اگر ایسی بات ہے تو یا اللہ مجھے بھی اس امت سے اٹھاتے۔ فَقَالَ إِنَّ تَوْبَةَ مَن يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَن لَقَىٰ مِنْ بَارِدٍ فَاكْتُبُوهُ بِالسَّيْفِ وَلَا يُبَالِي مَنْ كَتَبَ ذَٰلِكَ الْمَوْطَنَ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری قوم کی توبہ یہ ہے کیونکہ اتنے معجزات کے بعد بھی انہوں نے شرک کیا اور ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا، گائے کو خدا بنا لیا۔ اب توبہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، چاہے بیٹا سامنے آ جائے، باپ سامنے آ جائے، پرواہ نہ کریں، ان کو قتل کریں، جو کریں گے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَتَابَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَانَ خَفِيًّا مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَأَطْلَعَ اللَّهُ مِن ذُنُوبِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِهَا فَعَلُوا مَا عُمِرُوا وَغَفَرَ اللَّهُ لِلْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ۔ اب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، جو قتل ہوئے یا جس نے بھی قتل کیا سب کا اللہ گناہ معاف کر دی۔ ثم صار بهم موسیٰ من مكة حبيبي نور سطع